اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر الزمان صلوات محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہ اکبر بھائی تھوڑی سی اس کے آواز رکھو دیں گے بلند تو صلوات پڑھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزیزان مظلوم کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے عشرہ سجادیہ کی آج ساتویں مجلس آپ حضرات کی حافظہ سماعت کے لیے دیا ہے جس کا عنوان گفتگو قرآن اور عظمت معصومین علیہ السلام ہے۔ گفتگو کا حسن یہ ہے کہ جہاں سے گفتگو آپ ختم کریں وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں۔ یہاں یوکے میں عزاداری مظلوم کربلا کے انعقاد کے لیے جن بزرگان نے کوششیں کی اللہ تعالیٰ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے تو ان کے درجات میں بلندی فرمائے، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ میں صحت و سلامت عطا فرمائے۔ اور موجودہ عزاداران نے امام حسین علیہ السلام نے میرے پاکستان کی بہت معروف ہستی جناب سید عادل حسین شاہ صاحب کے کعبہ حسینی مشن سے جن کا تعلق ہے اس لندن سے وہ تشریف لائے اور میرے برادر عزیز و مکرم عزیز وقار جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب دونوں کی آمد کو میں اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتا ہوں۔ جو مومن تشریف لا رہے ہیں یا کسی شرعی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے میرا مولا سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ دیا۔ آج ناصر بھائی بھی تشریف لائے، ان کی طبیعت تکلیل تھی، بیماری کربلا کا صدقہ مولا نے بھی سے کلی عطا فرمائے۔ گفتگو میں نے کل یہاں پر نبی صاحب چھوڑی تھی کہ امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے، آل محمد انہیں کہتے ہیں جن کا عمل قرآن بنے۔ یاد ہے جی مولا السلام، امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے، آل محمد ان ذوات مقدسہ کو کہتے ہیں، معصوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جن کا عمل پاک اللہ کا قرآن بن جائے۔ بات میں کرتا جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی کہ دہلیز سیدہ پر جناب فضہ سلام اللہ علیہ اور دہلیز علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جناب سلیمان علیہ السلام موجود ہے۔ جو مجھے ایک نقوی صاحب نے بھی اندر واقعہ سنایا اس کی ذکر اب تک مجھ پہ ہے اور میں اس روحانی سحر سے باہر نہیں آ سکا۔ اللہ درجات بلند کرے باسکار سید جان شاہ صاحب کے لوکھابہ کے کہ جب انہوں نے صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں آل محمد کی تعلیمات کو آگے فروغ دیا اور انہوں نے اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ اپنے زمانے کے ایک قلندر کی حیثیت سے انہوں نے گلی گلی میں علی علی کروایا۔ جناب سیدہ ان کے درجات میں بلندی فرمائے اور ان کے صاحبزادوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہو سلامت۔ بات اختلاف رائے بھائی اسلام ہاشم صاحب شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، کبھی بھی شیعہ اور سنی میں جھگڑا نہیں رہا، ہمیشہ تصادم تاریخ اور آیت کا رہا ہے۔
دو زاویے ہیں، ہمیشہ میں آستا سے گفتگو شروع کرتا ہوں اور پھر ماشاءاللہ آپ جو خدمت میں آتے ہیں شاید مجھے تو نظر دو زاویے ہیں اسلام کو لینے کے، ایک روایت کے ذریعے، ایک آیت کے ذریعے۔ جنہوں نے اسلام روایت سے لیا انہیں اسلام ایسا نظر آیا جیسا راوی تھا، اور جو فرمائے گا، اور جنہوں نے اسلام آیت سے لیا انہیں اسلام ایسا بے عیب نظر آیا جیسے اللہ کی پاکیزہ آیت تھی، کیونکہ راوی انسان ہے، قرآن بھیجنے والا رحمان ہے۔ سلمان پڑھیا محمد پہ بلندار جناب سیدہ غم حسین کے علاوہ روایت ایسی لکھی گئی جیسا راوی تھا، قرآن ایسا آیا جیسا رحمان تھا، چونکہ رحمان بھی بے عیب ہے، قرآن بھی لا ریب ہے، بھیجنے والا رب العالمین، لے کے آنے والا جبریل امین، جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین۔ کیا کہنے آپ کے ایک بار کا سلوات پر کے خاندان آگے بھی آپ کی زندگی سے سلام عطا فرمائے۔ یہ حسن ہے اس کلام کا کہ بھیجنے والا بھی عالمین کا رب ہے، صرف مسلمین کا نہیں، لانے والا بھی جبریل امین ہے اور بھیجنے والا رب العالمین ہے، جس کے سینے پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنا اجتماع ہے یا کتنے لوگ ابھی آ رہے ہیں، ایک تحفہ ہے نبی صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، جس پر بہت خطباء نے کم محنت کی اور اس کو بیان نہ فرمایا کہ جناب جبریل کو امین کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو آج تک ہمارے کمروں سے بیان نہیں کیا جاتا، اس خوف سے کہ شاید داد نہیں ملے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ شوق داد نہ پڑھیں، شوق عبادت میں پڑھیں۔ یہ مجالس حسین ہماری عبادت ہے، ہماری رسم نہیں ہے، یہ ممبر سٹیج نہیں جہاں تک خالی، یہ عزاداری کا مرکز ہے۔ اور اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ممبر کا تعارف کروا دوں۔ یہ ممبر آدم کی صفت کا ہے، یہ ممبر نوح کی نجابت کا ہے، یہ ممبر ابراہیم کی خلت کا ہے، یہ ممبر اسماعیل کی ذباحت کا ہے، یہ ممبر موسیٰ کی کلیمائی کا ہے، یہ ممبر عیسیٰ کی روحانیت کا ہے، یہ ممبر نبی کے ختم نبوت کا ہے، یہ ممبر علی کی ولایت کا ہے، یہ ممبر جناب سیدہ کی طہارت کا ہے، یہ ممبر جناب حسن کے حسن کا ہے، یہ ممبر جناب حسین کی شہادت کا ہے، یہ ممبر سرکار زین العابدین کی عبادت کا ہے، یہ ممبر سرکار باقر کے علم کا ہے، یہ ممبر جعفر کی صداقت کا ہے، یہ ممبر موسیٰ کاظم کے صبر کا ہے، یہ ممبر رضا کے معجزات کا ہے، یہ ممبر سرکار تقی کی تقاوت کا ہے، یہ ممبر سرکار نقی کی تقاوت کا ہے، یہ ممبر حیبت عسکری کا ہے، اور یہ ممبر دلیل حیبت مادی کا ہے۔ آگے آپ کو سامنے یہ ہے شبہ برکتہ مولا آپ کو سلام علیکم جناب سید آپ کو سلام۔ ایک بار آپ کو سلوات پڑھ دیا جوڑے ملکوں میں سب پڑھ لیتے ہیں اس انداز میں پڑھنا، چونکہ نبی صاحب مجالس ہیں نہیں، اب تو رہ گئے جل سے۔ جناب جبریل علیہ السلام کو امین کیوں کہا جاتا ہے؟ سارے فرشتے امین ہیں، جس کو جو ڈیوٹی لگائی گئی اس میں وہ امانتدار پایا گیا۔ اگر کسی کی بارش برسانے پہ ڈیوٹی لگی اس نے بڑی امانت کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیا۔ اگر کسی کو رزق تقسیم کرنے میں ڈیوٹی لگی اس نے بڑی امانتداری کے ساتھ اس سلسلے کو آگے جاری کیا۔ مگر اسپیشلی طور پر جناب جبریل علیہ السلام کو امین کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر میں نے یہ سمجھا دیا میرے آنے کا آج مقصد مکمل ہو گیا، کیونکہ پورے اشرے میں اگر یہ نقطہ نہ آتا تو آپ معصوم کی عظمت کو نہ سمجھتے۔ دیکھیے جبریل کو اس لیے امین کہا گیا کہ آدم کے پاس کون آئے؟ صحیفہ لے کر جناب جبریل امین، اور جبریل امین کا کمال عصمت یہ تھا کہ جتنا اللہ نے حکم دیا اتنا ہی پہنچایا۔ ہائے غور کیا، یعنی اگر سلام کیا ہے تو اس کو آیت میں شامل نہیں کیا، اس کو ادب رکھ میں شامل کیا۔ اگر آگے کہا یا رسول اللہ تو اس کو آیت کا حصہ نہیں بنا، آ کر اپنا سلام پیش کیا حاجی بھائی، اور آگے کہا کہ یہ آیت ہے۔ آدم کے پاس صحیفہ کون لے کے آئے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ نوح کے پاس صحیفہ کون لے کے آئے؟ جناب یہ خاموشی نہیں ہے، میں آپ کے مزاج کو سمجھ جاؤں، انشاءاللہ آگے چل کر میں جو شکل آپ کہوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تک صحیفہ لے کے کون آئے؟ جناب جبریل امین۔ جناب اسماعیل کے پاس کون آئے؟ جناب جبریل امین۔ جناب داؤد کے پاس زبور کون لے کر آئے؟ توجہ فرمائی، جناب جبریل امین۔ جناب موسیٰ کے پاس تورات لے کے کون آئے؟
جناب جبریل امین. جناب عیسیٰ کے پاس انجیل لے کے کون آئے؟ جناب جبریل امین. میرے نبی کے پاس قرآن لے کے کون آئے؟ جناب جبریل امین. یعنی اللہ نے قانون بنا دیا، نبی بدلیں گے، صحیفے بدلیں گے، کتابیں بدلے گی، امین نہیں بدلے گا. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کوئی اور کیا ہے. سوال پڑھیا محمد پر کیا کہنے آتے؟ کتابیں بدلیں گی، صحیفے بدلیں گے، شریعت بدلے گی، مگر امین نہیں بدلے گا. امین نہیں بدلے گا. اب ہے کسی مسلمان کے ذہن میں کہ جبریل کی حیات طول کتنی ہے؟ قبلہ میں نے جھولا کہہ دیا، میں نے پیغام پہنچا دیا. جبریل کی حیات طول کتنی ہے؟ آدم نہیں تھے، جبریل تھا. نوح نہیں تھے، جبریل تھا. میکائیل نہیں تھے، جبریل تھا. اسرافیل نہیں تھے، جبریل تھا. اسرائیل نہیں تھے، جبریل تھا. موسیٰ نہیں تھے، جبریل تھا. عیسیٰ نہیں تھے، جبریل تھا. ولی نہیں تھے، جبریل تھا. صحابہ نہیں تھے، جبریل تھا. صحابہ نہیں تھے، جبریل تھا. عرش نہیں تھے، جبریل تھا. فرش نہیں تھے، جبریل تھا. اتنا قدیم ہے جبریل. اب جبریل کی قدامت ہے، طوالت حیات کا تعین کوئی نہیں کر سکتا. تو عقل کے یتیموں، معصوموں کو اپنے جیسا کہنے والے عقلی ابو شہروں جن کے دروازے کا جبریل آدم سے پہلے ہو، ان کے سردار بعد میں کیسے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. اور جو فرما رہے ہیں مولا آپ کو سلام رکھے. ایک بار اندر سلوات پڑھیے محمد. آگے آ جائیں تو آگے تشریف لاتے جائیں. کال پر آجل پانی میرا فصل ہو کر بیٹھے بکھر بکھر. ایک بار اندر سلوات پڑھیے. جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے. تو جو ہے آپ کی اللہ نے مومنات رہے گا اپنے متوجہ. جناب سیدہ آپ کو زندگی صحت سلامتی دا فرمائے. یہ ہے مزاج جبرائیل. نبی صاحب کی بلاک کعبہ آپ ماشاءاللہ درس کے پڑھے ہیں. خطبہ نے محنت نہیں کی کہ جناب جبریل کو داد نہیں ملتی. جناب جبریل علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ شریعت بدلی تو جو فرمائے قانون بدلے، انبیاء بدلے، مگر وحی لانے والا نہیں بدلا. اب میری پہلی تقریر ہے ذہن میں نے آپ سے کہا تھا کہ کروں گا امی سے مراد کیا لیتے ہو؟ آج جس جاہل سے پوچھو امی کے معنی تو وہ کہتے ہیں امی کے معنی ہیں انلٹریٹ، جو پڑھا لکھا نہ ہو. جبریل آئے، انہوں نے آ کے کہا رسول اللہ کو آپ بنائیے قانون صحابہ کے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. نبی کے پاک صحابہ کی عزت کے قانون بنائیں مگر ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن تھوڑے ہوش کے ناخن لو. غلاموں کی عزت کے قانون بنانے والوں پہلے سید الانبیاء کی عزت کرنا. ہائے ہائے ہائے، غلاموں کی قانون بنانے والوں پہلے سید الانبیاء کی عزت کرنا سیکھو. جبریل آئے، انہوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ یا رسول اللہ پڑھیے. اچھا اتنا عقل کا یتیم ہے کیونکہ میں تو ایک جملے پہ غور کرتا ہوں. یہ کہ بڑے جو مفسر اور محدث ہیں نا صدر شاہ جی، انہوں نے لکھا ابھی ظاہری طور پر اعلان نبوت نہیں ہے. پہلا سورہ ہے سورہ علق، اور آگے کہہ رہے کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ بھائی بقول تمہارے جب وہ نبی نہیں تھا. نہیں سب نے پوچھے جب وہ ظاہری طور پر نبی ہی نہیں تھا تو کیوں کہہ رہا ہے جبریل یا رسول اللہ؟ جبریل کو کہنا چاہیے تھا محمد بن عبداللہ. کوئی ہے بولنے والا؟ جبریل کو کہنا چاہیے تھا محمد بن عبداللہ. یہ ڈیزنیشن سے کیوں پکارے ہیں؟ اس کا مطلب ہوا تاریخ کا نبی 40 سال کے بعد بن رہا ہے، قرآن کا نبی آدم سے پہلے ہے. ہائے ہائے ہائے، سماعت پر دیجیے محمد بھائی کیا کہتے ہیں. اچھا بھائی اور آپ کو زندگی دے نبی صاحب کے لوگ کا وجود آپ کے لیے ہدیہ پیش کر. میرا بزرگ طبقہ ہے، بزرگانہ گفتگو ہے. اب جناب جبریل علیہ السلام کے لیے کہا کہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ پڑھیے. تو نبی نے فرمایا انا امی، میں پڑھا لکھا نہیں، میں پڑھا لکھا. اچھا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے مجاہدوں سے امی کے معنی پوچھے کہ امی کے معنی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس کا استاد کوئی نہ ہو. اچھا کہا انہوں نے بغض میں، مگر ان کے منہ سے نکل سچ گیا. ہائے ہائے ہائے، آل محمد کہتے اسے ہیں جن کے لیے کوئی بغض بھی اختیار کرے تو منہ سے سچ نکل جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جس کا استاد کوئی نہ. بالکل صحیح کہا. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں اس لیے کہ استاد ہوتا ہے افضل. نہ کوئی نبی سے زیادہ پڑھا لکھا تھا. سلام پڑھ دیجئے میرے آقا پر. نہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی علم میں مقدم تھا، نہ کوئی میرے نبی کا صاحب مرتبہ ٹھہرا۔ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، میں یوکے میں پڑھ رہا ہوں بھائی، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آل محمد مکتبوں سے پڑھ کر نہیں آتے، ان کے غلام مکتبے بناتے ہیں۔ ہائے ہائے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر۔ ابھی گفتگو کا آغاز، آگے چلتے جائیں۔ قرآن اور وارث قرآن، عظمت قرآن اور معصوم۔ معصوم اسے نہیں کہتے جو دنیا کے کسی مکتبے سے پڑھے، کہا نا امی میں پڑھا لکھا نہیں، پھر پکڑا، پھر دبوچا، پھر سینے سے لگائے، پھر پسینہ آئے۔ ابھی راوی تو کوئی مسلمان نہیں ہوا تو آپ تک روایتیں کس نے پہنچا دی؟ غار کرام میں رسول اللہ ہے، آنے والے جبریل امین ہیں، جبریل نے بتایا نہیں، نبی نے حدیث فرمائی نہیں، راوی مسلمان ہوا نہیں۔ بڑی بڑی تحقیق کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے پاس اسلام پہنچا وہ روایت سے پہنچا، جو شیعوں کے پاس اسلام پہنچا وہ آیت سے پہنچا، اور میرے علی علیہ السلام پر تبھی تو شیعہ نے حید کرار علی ولی اللہ کو واجب سمجھتے ہیں، تبھی تو شیعہ نے حید کرار گلی گلی میں علی علی کرتے ہیں کہ 13 رجب کو میرے علی نے کعبے میں آ کر میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر تورات، زبور، انجیل اور قرآن سنا کر جاہل مورخ کے منہ پر تالے لگا دیے کہ جس کا لعاب چوسنے والا علی آتے ہی چاروں کتابیں سناتا ہے اس کا نبی جبریل سے بنے گا۔ اور آپ کے سوال جناب سیدہ اور قسم بہت تک سلوات پڑھئے۔ بسم اللہ بڑا سلامت کیا نگر نگر کلی پاک بھی آپ کو سلامت ماشاء حیدری تو جو ہمارے جناب امیر کائنات علیہ السلام نے دنیا میں آتے تھے لعاب رسول لے کر۔ اب شاید مجھے چولہا ہدیہ کرنا ہے، تحفہ دے رہا ہوں یوکے والے کثیر مومنوں کو۔ آپ کی دعا سے میں نے چولہا منبر پر نہیں سماج ٹی وی پر اس کو ثابت کیا ہے، اور ابھی تک کسی ملا کو مجھے جواب نہیں آیا، اور قیامت تک آئے گا بھی نہیں۔ ہاں یقین کے ساتھ سو جائے کہ نہیں آئے گا۔ یہ تو کہتے ہیں نا بچپنے میں بچوں میں سب سے پہلے سخاوت فرماتے ہیں، جو تاریخی سخاوت فرماتے ہیں شجرے کے کنجوس لوگ فرماتے ہیں خطابت کے جڑے ہوتے ہیں، ناراض ہوئے گا علی کے دشمن کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ نعوذ باللہ میں کہتے ہیں کفر نباشت علی علیہ السلام نے پڑھا، مسلمان ہوئے۔ سابق الایمان کون ہے؟ جناب علی علیہ السلام۔ اور بزرگوں میں مجھے یاد نہیں، بچوں میں سب سے پہلے ساری باتیں نہیں بھی یاد، مجھے نہیں یاد بزرگوں میں کس سے پہلے پڑھا، چلے میں اس پر اسٹڈی کروں گا پھر کبھی بتاؤں گا۔ بچوں میں سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ جناب علی علیہ السلام نے پڑھا۔ اب یہ پروگرام ہے سماج ٹی وی پر 2021 اور 2020 دونوں میں موجود ہے، ایک پی ٹی وی پہ پروگرام موجود ہے اور ایک سماج میں، یہ خاموشی نہیں موجود ہے۔ حضور تھوڑا سا ذرا زحمت فرمائے گا آواز کے لیے، مولا آپ کو زندگی دے۔ تو میں نے بھائی کو طارق شرازی، میرے ساتھ 3 علماء اکرام بیٹھے تھے مختلف مسالک کے، ظاہر عالم نے اپنی رائے پیش کرنی تھی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ مولا نے آج مجھے موقع دیا ہے اپنے مولا کی وکالت کا۔ تو انہوں نے کہا کہ بچپنے میں سب سے پہلے علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا۔ اب یہ سب کو برداشت ہو مجھے نہیں تھا، میں مر جاؤں اگر مجھے برداشت ہو کہ کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھ کے کہے کہ علی نے کلمہ پڑھا تھا۔ ان عقل کے یتیموں کو آج تک نہیں پتا کہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے مسلمان نہ ہو۔ بچانے کو غور کرے کہ نہیں کبھی میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ سوال پڑھ گیا محمد بعد ابھی جملہ نہیں کہا، وہ جو وہاں میں نے دلیل پیش کی وہ باقی ہے۔ میں نے بڑی مسکراتے ہوئے انداز میں ان مولاناؤں سے پوچھا، میں کہا قبلہ کعبہ کے نام کتنے قرآن میں؟ ایسے خاموشی تھی جیسے آپ، لیکن آپ کی خاموشی مسئلتاً ہے اور اپنے ذاکر کی بات کو سننے کے لیے، ان کی خاموشی کے پیچھے کچھ اور راز بنا تھا۔ تو میں نے کہا کعبے کے نام کتنے؟
بھائی اسلام شدہ مجھے کہتے جی کعبہ. ابھی بھائی میں نے کہا میرے سوال کو آپ نہیں سمجھ سکے, میں نے آپ سے عرض کیا کعبے کے کتنے نام ہیں؟ تو ایک تو نہیں ہوگا نا. کہتے کعبہ. میں نے پھر ریپیٹ کیا, میں نے کہا میں پھر عرض کرتا ہوں, آپ اپنی مسئلہ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ کعبے کے کتنے نام ہیں؟ کہتے جی آپ بتا دیں. میں نے کہا وہ تو میں نہیں بتانا ہے, میں نے بات چھیڑی اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں. میں نے کہا کعبے کے نام کتنے ہیں؟ کہتے آپ بتائیں. میں نے کہا کعبے کے قرآن میں 5 نام ہیں. لو میرے جوان بچے جتنے بیٹھے ہیں, بزرگ مجھے دعا دیں گے, ان کی یہ باتیں مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ کعبہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے, غم حسین کے علاوہ. قبلہ عادل نقوی صاحب سے لے کر بھائی صاحب نقوی سے لے کر ہر پڑھے لکھے مومن تک کرامت واسطی یو کے ممبر سے چیلنج کر رہے, اگر آج کے بعد کوئی کہہ دے کہ علی نے بچپنے میں کلمہ پڑھا تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. میں نے کہا کعبے کے نام کتنے ہیں؟ کہتے آپ بتائیں. میں نے کہا کعبے کے 5 نام ہیں. کعبے کا پہلا نام کعبہ, کعبے کا معنی ہے بلند جگہ. کعبے کا دوسرا نام قبلہ جو رخ عبادت کیا جائے. کعبے کا تیسرا نام بیت اللہ اللہ کے گھر. کعبے کا چوتھا نام بیت العتی جو عذاب سے آزاد ہو, جو عذاب سے آزاد ہو. میں نے کہا کعبے کا 5واں نام ہے بیت الحرم. یا میں نے کہا مولوی صاحب بتائیں بیت الحرم سے کیا مراد ہے؟ تینوں علماء نے کہا جہاں مشرک کا داخلہ منع ہو, جہاں مشرک کا داخلہ منع ہو. تو میں نے سنا پہ کہا کہ بات ختم ہو گئی. جو اللہ 1 منٹ کا مشرک کعبے میں برداشت نہیں کرتا, اگر علی مومن نہیں تھا تو کعبے میں ظہور کیسے ہوا؟ آپ کی خاموشی میں کوئی بات ایسے نہیں تو بہت باقی بھی آپ کو سمجھتے مولا کو سمجھتے ایسے نہیں تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا, ہاتھ اٹھاؤ جسے زمین بولی زمن بولا. ابن بلند سلوات پڑھ دیجیے محمد پاک. میں نے کبھی انتظار نہیں کیا کہ مجمع ہے. میں ہمیشہ دل سے پڑھتا ہوں, 2 بندے ہو یا ہزاروں, لیکن ماشاءاللہ کھچا کھچ بھر گیا. یہ آپ کی محبت ہے, نبی صاحب کی دعا ہے, مولا آپ کو زندگی سے سلام خوش آمد. میں نہیں کرتا, میں اس کا ماننے والا ہوں جس کا ہاتھ ایسے نہیں. بھکاریوں کی اولادیں اور ہوتی ہیں, پجاریوں کی اولادیں اور ہوتی ہیں, علی کے نوکر اور ہوتے ہیں. سلام پر دیجیے محمد پاک. معصوم اسے نہیں کہتے جس کی نسل میں کفر ہو, معصوم اسے نہیں کہتے جس کے اجداد میں کفر ہو, معصوم اسے نہیں کہتے کہ جس کی تربیت میں کجی ہو. معصوم اسے کہتے ہیں جو بھیجا جائے, بھیجا ہو جاتا ہے جو پہلے ہو, جو نہ ہو وہ معصوم نہیں ہوتا. سوال پر دیجیے محمد پاک. اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنا ان کے اپنے جاہل ہونے کی دلیل ہے. یا تو یہاں کے کھول کے قرآن نہیں پڑھتے, اور اگر قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں, اور اگر سمجھ جاتے ہیں تو مانتے نہیں, اور اگر مان نہیں سکتے تو پھر اظہار نہیں کرتے. کیا کرے, بغض علی خون میں شیر کی طرح رچا ہوا ہے ان کے. تبھی تو نبی نے کہا تھا تمہارے اندر شرک چونٹی کی رفتار سے بھی. سلامت رکھے. ایک بار آپ کا سلام پڑھیے محمد پاک. یہ بغض علی بڑا عجیب مرد ہے. یہ نہ بھی بولے تو پتہ چلتا ہے, چہروں سے کھلتا ہے, نسلوں سے چلتا ہے, عقیدوں سے پتہ چلتا ہے. علی علیہ السلام کو کبھی سوچئے مت, خبردار میرے علی کے پاکیزہ شیعوں کو لگانے کی کوشش نہ کرو. خبردار یہ نہ کہا کرو فلاں علی ولی اللہ نہیں کہتا. وہ شیعہ نہیں جو علی کی ولایت کے قائل نہیں, وہ جاہل ہے, اسے پتہ نہیں ہے علی کہوں گا تو مومن ہوگا. ہائے 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 نعرہ حیدری. سلوات پڑھیے محمد پاک. قرآن نازل ہوا میرے نبی کے قلب پر. پرسوں کی ہے تقریر آپ بھائی, میں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے بات نہیں کر رہی. جب بھی بلاؤ گے تو انشاءاللہ ایک عنوان کے تحت میری گفتگو ہوگی. یہ رزق نبی علیہ السلام ہے, اس ممبر کے آداب ہے. یہاں لوگ کہانی سننے نہیں آتے, کچھ لینے آتے ہیں. اب آپ توجہ فرمائے گا, میں جو جملہ آپ تک ہدیہ کر رہا ہوں. پرسوں کی تقریر میں نے کہا تھا کہ سورہ ہم
ادا کیا رسول اللہ نے، اللہ نے کہا میرا کلام ہے۔ نازل ہونے سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، اللہ نے کہا میرا کلام ہے۔ تو نبی صاحب کا بھی جملہ کہنے کی مجھے دینا اجازت، میں پوری کائنات کا ایمان قربان نہ کر دوں ایسے کافر پر جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سورہ حمد پڑھتا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ سوال پر دیجیے سرکار ابو طالب علیہ السلام، پوری کائنات کا ایمان قربان کر دوں۔ اچھا جملہ پورا کہنے دیجیے، میں پوری کائنات کا ایمان قربان کر دوں، تاریخ کے کافر اور قرآن کے سورہ آل عمران پر، اور کیسے کیسے جوڑے کو قرآن کے سورہ آل عمران پر کہ جس کی زبان اقدس کی یہ طہارت ہے کہ اگر زبان پہ سورہ ہم جاری ہو تو اللہ نماز کی پہلی وقت میں واجب کر دے۔ کہاں سے بھلاؤ گے ابو طالب؟ اپنے گھروں میں رہ کر جتنا مرضی بوس کرو، کعبے میں جا کر اور کوئی یاد آئے نہ آئے، ابو طالب کا بیٹا ضرور یاد آئے گا۔ پتہ نہیں قرآن کرے کبھی کعبے میں جا، جی بسم اللہ بسم اللہ، حیدری کعبے میں جا کر کچھ اور یاد آئے نہ آئے، ابو طالب کا شہزادہ خوب یاد آئے گا۔ میرا خطیبانہ جملہ ہے بھیا، تھوڑی آواز کھولے، آج مجھے اپنے کلیجے کا لہو دینے دے، میں نے کبھی کنجوسی کر کے نہیں پڑھا، بالخصوص میرے علی کا ذکر ہو، جناب عادل نبی صاحب مولا آپ کو سلام رکھے، ہر دور میں ویاتی آوارہ بنا دے، ہر دور میں سعودی عرب کے بادشاہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح علی کی ولادت کے نشان مٹا دے، شیشہ انہوں نے ڈالا، پتھر انہوں نے ڈالے، شادی انہوں نے ڈالی، بڑے بڑے ایکسپرٹ بنائے، آج تک بلانا نہیں چھوڑے، لیکن جیسے 13 رجب آتی ہے سارے مامار، سارے انجینئر، سارے سائنسدان دم توڑ دیتے ہیں اور کعبے کی لکیر ظاہر ہو جاتی ہے، تو پورے مکہ کا مدینہ کے دیریوں سے مل کر تو علی کی ولادت کا نشان نہیں مٹا، علی کی ولایت کیسے بنا؟ ملتے سارے آئے در آئے در اللہ اکبر، بسم اللہ جناب سیدہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ ہم اس لکیر کے فقیر ہیں جو کعبے سے چلی ہے، ہم شان حیدر کرام اس لکیر کے فقیر ہیں جو آج بھی دوران کعبہ بنی ہوئی ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ کون سی ترقی ہے کہ آپ غلاموں کے بل پاس کروائیں؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ اور سید الانبیاء یا تو پھر فیصلہ کریں، ہم شان حیدر کرام کو مطمئن کریں، یا تو بتائیں کہ تم صحابہ کی وجہ سے نبی کو مانتے ہو، نہیں غور کیا، یا تمہیں کھل کے بتائیں کہ آپ صحابہ کی وجہ سے نبی کو مانتے ہو، ہمیں مزہ ہے، یا پھر ہم سے پوچھو ہم صحابی کو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں؟ ہم نے جس کو مانا ہے نبی کی وجہ سے، جس کو نہیں مانا نبی کی وجہ سے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا بچائے دوستی و دشمنی معیار محمد ہے، ہمارا بچائے دوستی و دشمنی۔ 1400 سال پہلے میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے اپنے نبی کی زبان پر یقین کیا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک نیا تحفہ دیا، اب ایک نیا تحفہ ہو گیا، اور یہ تحفہ ہے میرے بزرگوں کے لیے۔ صبح تک نہ بولو تو میری کو نوکری جناب سید آپ کو زندگی دے، صحت سلام کی دعوت۔ دیکھیے گا میری طرف، جتنے انبیاء کے کلمہ مبارک ہیں، جتنے انبیاء مبارک کے کلمے ہیں، ذرا اس پہ غور کیجیے گا، یہ خاموشی کی توجہ ہے۔ آپ نے اتنی داد دی کہ میرے لفظ نے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ بالکل خاموشی ہے، مجھے یادات نہیں چاہیے، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ سارے کلمے ہو رہے ہیں لا الہ الا اللہ سے شروع۔ توجہ فرمائیے گا، ادھر ادھر نہ جائے گا، بہت باریک جملہ ہے، کچے اسٹیشنوں سے چھالی مار کی طرح گزر جاؤں گا۔ سارے کلمے شروع ہو رہے ہیں لا الہ الا اللہ سے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
باقی کسی نبی کے کلمے میں اشہد اللہ سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ کسی نبی نے دیدار خدا نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیوں اور کیا ہے، نعرہ حیدری، ایک بلند صلوات پڑھی حکومت پر۔ چونکہ عزت دینا میری نسل میں شامل ہے، میری اصل میں شامل ہے۔ فخر پنجاب، فخر پاکستان بابا سپیر سید امیر علی شاہ صاحب مولانا زندگی دے، اور بابا پیر تسلیم شاہ صاحب مولا ان کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے، زیدی صاحب کو مولا زندگی سے سلامتی عطا فرمائے۔ سب میرے لیے آپ مقدم ہیں، علی کے پاکیزہ شیعہ ہیں، مگر سید سید ہوتا ہے اور سید محنت سے نہیں بنتا۔ آپ کیجئے گا، چھوڑ دو سادات کا بوجھ رکھنا، یا اپنے آپ کو شیعہ کہنا چھوڑ دو، یا سادات کا بوجھ چھوڑ دو۔ غلاموں کو اچھا نہیں لگتا کہ مالکوں میں نقش نکالیں، پتانے کو مالکانا ہے کہ نہیں، یہ غلاموں کو شیوا نہیں ہے کہ وہ مالکوں میں نقش نکالے۔ سید سید ہوتا ہے، سید وظیفوں سے نہیں بنتا، سید زیادہ نمازوں سے نہیں بنتا، سید زیادہ روزہ رکھو تو نہیں بنتا، سید زیادہ حج کرو تو نہیں بنتا۔ سید ہونے کے لیے دادا علی ہونا چاہیے، نانا رسول ہونا چاہیے، ماں بدرول ہونا چاہیے۔ یہی تو سکھا جناب شہید آپ کو سلامت، ایک بار اندر سلوات پڑھی آرہا حضور عنوان چل رہا ہے قرآن اور معصومین۔ بھائی کو سید شاہ صاحب مولا کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے فرمائے۔ دیکھے گا میری طرف، میں چاہے یوکے میں بیٹھا ہوں، میرا دل میرے پاکستان کے ساتھ رکھتا ہے۔ آ رہی ہے نا 14 اگست، آ رہی ہے نا 14 اگست کو 14 اگست کو پاکستان کی آزادی منانے والوں، کبھی ضمیر کے گریبان کھولو، کبھی فرقے کی اینکیں اتارو، تمہیں پتہ چلے پاکستان کس نے بنایا۔ اس کا بنانے والا تھا محمد علی، بہن کا نام تھا فاطمہ۔ آزاد ہوا ہے 14 اگست کو، اعلان ہوا ہے رات 12 بجے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں تھوڑا سا صاحب، اور آپ کو سمجھ کہ پاکستان بنانے والا تھا محمد علی، بہن کا نام تھا فاطمہ۔ آزاد ہوا 14 اگست کو، اعلان ہوا رات 12 بجے۔ اب دیکھ لے کس کا ہے، پھر بھی ہم تمہیں نہیں کہتے کہ پاکستان سے نکلو، تم ہمیں روز مشورہ دیتے ہو ایران چلے جاؤ۔ ڈرو اس وقت سے جب میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں کھڑا ہو کر ایک ربٹ تم پہ بھی درج کر دوں۔ جملہ سن لینا، جملہ سن لینا، آیا تمہیں روک نہیں سکتا۔ شاہ صاحب کہتا 1992 میں جب بابری مسجد رام مندر کی جگہ مسلمانوں نے نبی صاحب بابری مسجد تعمیر کی، تو اس کا فیصلہ آیا 2007 میں، جس میں 400 پنڈت، بہت سے کرسچن اور مسلمانوں نے عالم کے سیدھا علماء، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ والوں نے کیس سنا، تو انہوں نے آخر میں ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا بھئی تم نے مسجد کیوں بنائی؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا گھر ہے، زمین اللہ کی ہے، اس لیے ہم نے مسجد بنائی۔ ہندو پنڈت آگے بڑھا، انہوں نے کہا جی مسلمانوں سے قسم لے، جس جگہ انہوں نے مسجد بنائی وہاں ہمارے رام کی جنم بھومی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے گئے، جس جگہ انہوں نے مسجد تعمیر کی وہاں ہمارا رام پیدا ہوا، لہذا وہ ٹھہری ہمارے رام کی جنم بھومی۔ انہوں نے خاصمانہ قبضہ کیا اور وہاں پہ مسجد تعمیر کر دی۔ انہوں نے پوچھا مسلمانوں وہاں سے کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جی ان کی گیتا کہتی ہے کہ یہاں پر رام پیدا ہوا تھا، لیکن زمین چونکہ خالی تھی اس لیے ہم نے یہاں پر، انہوں نے کہا تھوڑا نشان تھا مندر کا، کہاں چھوٹا سا کچا کچا ٹوٹا ٹوٹا جیسے مسلمانوں کی عادت ہے، ٹوٹا ٹوٹا کھٹا وٹا تھا، وہاں ہم نے تعمیر کر دیا۔ فوراً انہوں نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا یاد رکھو جس کا جو جہاں پیدا ہونا جگہ ان کی ہوتی ہے۔ سارے نہیں پہنچ رہے، پیر نسیم شاہ جی مولا کو سمجھ گئے، باپ پیر امیر علی شاہ جی سارے نہیں پہنچے۔ مائی کام دینا دے کرامت واسیدری کرے دے کے لہو دے گا، میرا ملک پیچھے بیٹھے علی والا وہ ہمارا بلند کرے گا۔ علی کا جو ملک ہے میرے لیے قابل عزت ہے، تو پھر فیصلہ ہو گیا جو جگہ جن کی ہو وہ ان کی ہوتی ہے۔ ہمیں پاکستان سے نکالنے کے خواب دیکھنے والے ابو جہل کے بیٹو ڈرو اس وقت سے جب میں تم میں کیس دائر کر دوں کہ تو نکل کعبے سے، یہاں تیرا نہیں میرا علی آیا۔
हाय कोई है बोलने वाला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाय हाय सौ के नारे लगाओ, हाय नारी। इधर उस वक्त से जब हमने तुम पे कोई रिपोर्टदार लेके सवाल पड़ी यार मोहम्मद पर तमाम सभी बस बड़ी लगी चमन चमन कली कली नगर नगर कली कली अल्लाह या मासूम किसे कहते हैं? सारे नबियों का कलमा शुरू हो रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह से। पूरी कायनात में वाहिद मेरा नबी है सैयदुल मुरसलीन, जिसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं गौर किया आपने? सबसे बड़ा जुमला था जिसे आपने इन्ना के नज़र किया। सबसे पहले मेरे नबी ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तू इलाह है, तेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं। किस मुसलमान ने अल्लाह देखा? 1400 साल पहले के मुअस्सस रिज़वानुल अजमाइन से लेकर 1400 साल पहले के रिज़वानुल अजमाइन से लेकर आज के उलमाए हक्का तक कोई एक साबित करे जिसने अल्लाह देखा हो। दलील पेश करो कि मैंने अल्लाह देखा है। तुम्हें बड़ी आदतें हैं ना गैब का इनकार करने की। हाय 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 बताने में बात कर रहे थे, आपकी बड़ी मुशरकाने आदत है अली के पाकीज़ा इमाम की गैबत पर सोचने की। पहले अल्लाह का वजूद साबित कर। मैं जोश में होश होता बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जुड़ा करूंगा। किसी नबी ने नहीं कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाय मेरे खातिम नबीन के। मेरे आका ने फरमाया मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू ही इलाह है। ठीक है? अच्छा अब ये कहते हैं कि जी शुरू के माम इतनी देर से गायब में नजर नहीं आता, अल्लाह भी नहीं दिखाई देता। इमाम तो गैबत कुबरा से गायब हुए ना, यानी गैबत सुगरा पहले थी फिर गैबत कुबरा है। तो जो फरमाइए अभी इमाम ज़माना मेरा टॉपिक नहीं मासूम समझा। तो शाह साहब किबला फिर मुझे ये बताया, जैसे पढ़े लिखे दोस्तों से सवाल नहीं कर रहा अर्ज कर रहा हूँ, तुमने तो अल्लाह देखा ही नहीं। कोई ये कह नहीं सकता कि मैंने अल्लाह नहीं देखा, मतलब कह ही नहीं सकता मैंने अल्लाह देखा। तो जब आपने देखा नहीं तो किसके कहने पे मान रहे हो? अब मैं जुमला कहूँगा अपने उस्ताद मोहतरम का, जिसका जुमला हो नाम लेके पढ़ना चाहिए। विदौन हस्ती सरकार अल्लामा सैयद इरफान राती शहीद खतीब हुसैनियत खतीब विलायत अली वो फरमाया करते थे मुसलमानों जब तुमने अल्लाह देखा नहीं तो किसके कहने पे मान रहे हो? तो सारे मुसलमान कहेंगे नबी के कहने पर, चूंकि नबी सादिक भी है अमीन भी है। याद आया मैंने कहा था कि नबी सादिक भी है नबी अमीन भी है। तो मेरे नबी ने कहा आदम है तुमने मान लिया, नबी ने कहा नूह था तुमने मान लिया, नबी ने कहा याह्या था तुमने मान लिया, नबी ने कहा नूह था तुमने मान लिया, नबी ने कहा ईसा था तुमने मान लिया, नबी ने कहा मूसा था तुमने मान लिया, नबी ने कहा जिब्रील है तुमने मान लिया, नबी ने कहा शफील है तुमने मान लिया, नबी ने कहा इज़राइल है तुमने मान लिया, नबी ने कहा जन्नत है तुमने मान लिया, नबी ने कहा तूबा है तुमने मान लिया, नबी ने कहा सिदरा है तुमने मान लिया, नबी ने कहा मुंतहा है तुमने मान लिया, नबी ने कहा आदम बनता मैंने देखा तुमने मान लिया, नबी ने कहा आलम जबरूद है तुमने मान लिया, आलम नासूद है तुमने मान लिया, जन्नत है तुमने मान लिया, कुल्ला है तुमने मान लिया, आलम बरज़ख है तुमने मान लिया, आलम अरवा है तुम्हारी चुप्पी का साथ तुमने मान लिया, सितारे हैं तुमने मान लिया, इस सर से ऊपर 6 अर्श है तुमने मान लिया, इस मट्टी के अंदर 7 ज़मीनें हैं तुमने मान लिया, समंदर के अंदर पहाड़ है तुमने मान लिया, समंदर के अंदर संसार है तुमने मान लिया। इतने गैब किसके कहने पे मान रहे हो? जो आप कंजूसी करे वो जाने अली सारे तो सारे मुसलमान कहेंगे ये सारे गैब हमने नबी के कहने पे माने और मुझसे आनी थे बाकी तो मुझसे आनी थी। दिवस में जलने वाले मजबूत नस्ल लोगों जिस नबी ने इतने गैब बताए उसे सम्मान है और जिसे कबीर ने दिखा क्या तो जो है ना
نہ اس نے دلیل مانگی نہ اس نے، یہ نبی نے کہہ دیا بے شک میرا نبی صادق ہے، میرا نبی امین ہے، میرے نبی کی لبوں کی طہارت پر قرآن کی شرافت کھڑی ہو، میرے نبی نے بتایا قرآن کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، پاک زہرا دا دشمن تے لعنت، پاک مخدومہ دا دشمن تے لعنت، عظمت زہرا بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ منصور سمجھ میں آئے؟ نبی نے اتنے میں پتہ ہے شامانو، اسی نبی نے ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا، نہیں رکے رکے رکے، نا نا نا، آدھی حدیث میں پڑھتا ہوں نہ سنتا ہوں، بسم اللہ، ڈنڈی مارو، پاؤنڈ گھٹا دو تمہاری مرضی، ڈالر اوپر نیچے کر دو تمہاری مرضی، حدیث میں کوئی ڈنڈی مار کے دکھا، یہ نہیں کہا صرف من کنت مولا ہو فہذا علی، نانا سکا من کنت مولا ہو فہذا، یہ علی مولا، فہذا عربی میں تمہیں ساتھ نبی صاحب تشریف فرمائے درس کے پڑھے ہوئے ذمہ دار عالم دین ہے، فہذا کہتے ہیں مشارت علیہ کو، مشارت علیہ، یعنی ہاذا لاؤڈ اسپیکر، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، ہاذا ممبر، یہ ممبر ہے، ہاذا ذیشان عباس، یہ ذیشان عباس ہے، جو سامنے ہو مشارت علیہ، دور نہ ہو، غائب میں نہ ہو، ہائے ہائے غائب میں نہ ہو، سامنے ہو، پھر موجود ہو، اسے کہتے ہیں، اس کے لیے ہوتا ہے استعمال فہذا۔ یہ میں غدیر بھی پانے چھوڑا کہہ رہا ہوں، میرے نبی فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یہ this is یہ علی مولا، نہیں روک سکتا، میرے ماں باپ کی ضرورت میں، مگر جملے کی فصاحت کو سنا، یہ علی مولا۔ اچھا میں بہت سے خطیب کہتے ہیں اور جی نبی پہ سوال کریے، ابھی اپنا اوقات دیکھا کر، تو نبی پہ سوال کرے گا؟ آئیے میں آمنہ کے پاکیزہ چاند کی پاکیزہ نلائن پر عالم ارواح میں تعظیمی سجدہ کرتے ہوئے سرکار سے پوچھو مولا جب پورے مجمع میں اور علی ہے ہی کوئی نہیں، اگر میں کہوں کہ جناب سید عادل شاہ صاحب تو پھر عادل شاہ صاحب ہی ہے نا، تو اگر کوئی اور دو تین عادل بیٹھے ہو، تھوڑا سا ہو گیا پتہ نہیں مجھے کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں، پھر میں آگے سے کہوں نہیں جی پیر سید تسلیم شاہ صاحب جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، پیر سید امیر علی شاہ صاحب جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سمجھ جائے کہ ان سے خطاب ہے۔ میرے پاک رسول اللہ جب پورے اجتماع میں کوئی علی اور ہے ہی نہیں، پھر اشارہ کیوں کر رہے ہو کہ یہ علی مولا؟ میں خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، چونکہ اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام علی ہے، ہائے 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 کتنا، اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام علی ہے۔ کل علی کے حادثوں نے کہہ دینا تھا کہ نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا وہ علی مولا، کہا نہیں جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، ہائے 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 وہ تو ہے ہی مولا۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میں اسنا شیعہ ہوں، کوئی مجھے بلائے نہ بلائے میں اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتا، میرے علی کے دو ہی مولا ہیں، آپ دیکھو کون کون بولتا ہے، میرے علی شہنشاہ کے دو ہی مولا ہیں، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا ہے۔ ہائے ہائے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل مولا، جس کے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے قدیر میں نہیں ہے، زمین مولی زمن مولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پر یا محمد پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے فرمایا۔ اب یہاں میں ایک جملہ کہا تھا، اس پہ چند سماعتیں ابھی تک رکھی ہوئی اور رکھنی چاہیے،
کہ باقی انبیاء میں سے کسی نے اللہ نہیں دیکھا، نبی نے اللہ دیکھا، تو اللہ تو وجود ہی نہیں رکھتا، پھر نبی نے کیسے دیکھا؟ لیکن دو جملے ہوتے ہیں، یہ جملہ تعریف فرمائیں گے، ایک ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے تمثیلی۔ یہ جملہ ہے تمثیلی، کیونکہ میرے مولا علی نے فرمایا تھا، اور جو بھی ہے تقریرہ، میں اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک صاحب سجدہ کو دیکھ نہ لوں۔ ہائے 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 ہائے، سلوات پڑھیے محمد پر برکات۔ بھائی اچھا ماشاء اللہ آپ کو سمجھ، واجب اور آپ کو زندگی صحت سلامتی دی، اور ہمارے نبی نے شہادت دی، میں گواہی دیتا ہوں۔ ہزار گافی جڑا بہت پڑھ گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، گھڑیاں دیکھ لیں 55 منٹ پڑھ گیا، اور آپ کو سلامت۔ پنجاب میں تو پیر ویر شاعری جانتے ہیں، مجھے گھڑی باندھ نہیں دیتے، یقین کرے یہ محمد علی محمد کے ماننے والوں کی، ورنہ بنا ہوئی شاہ کا وسائل تو اتراتا ہوں، مگر میں شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہیں خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ کپڑا 5 روپے کا ہو، مقام سر ہے، باجی بڑا باریک سنا ہے، کپڑا 5 روپے کا ہو، زیادی صاحب مقام سر ہے، جوتا 1 کروڑ کا ہو، مقام پاؤں ہے۔ بس عدل کی تعریف یہی ہے، جو جہاں ہو وہاں رکھو۔ اللہ نے سمجھا، میرے مولا نے پیدا کر، عدل کی تعریف یہی ہے، ظلم کی تعریف یہی ہے کہ کسی چیز کو کسی مقام سے اٹھا دینا یا ہٹا دینا یا اس کی ڈائریکشن چینج کر دینا۔ سب میرے گواہی میرے اللہ میرے نبی نے، میں گواہی دیتا ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اب حل جزا الاحسان الی الاحسان، احسان کو سمجھو، احسان چونکہ بہت گہرا فلسفہ ہے۔ میری آج کی یہ 10 اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تھی، کیونکہ 1 سیکنڈ میں بھی پتہ نہیں، اسے کوئی دعویٰ نہ کرو، اللہ نے آج محمد کے صدقے زندگی دی، تو 10 حدیثوں کا نچوڑ ہے یہ جملہ، شاید جو میں پہنچا رہا ہوں۔ جب میرے نبی نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں تو الہ ہے، تو یہ کہاں دی؟ مکہ میں، مدینہ میں، زمین پہ؟ نہیں، بالکل نہیں، زمین پہ باہر میں گواہی دی۔ سورہ ہم کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، 2 دفعہ نازل ہونے، زمین پہ ابو طالب نے پڑھا، تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے میرے نبی نے پڑھا۔ شیعت کا معیار یہ تھا، شیعت کا معیار ممبر سے گالیاں نہیں تھا۔ ابھی دنیا عقلی طور پہ نابالغ ہے، یہ کیسے مانے کہ معصوم، کیونکہ ان کے اپنے ہم معصوم ہے کوئی نہیں، نقلی راڈو لینے کے لیے اصلی دکھانی پڑتی ہے، اور بابا جی میرے دل سے لطف لیں گے جڑے گا، اصلی پوسٹ کی نقلی پہننے کے لیے اصلی پوسٹ کی کا ہونا ضروری ہے، نقلی گھر کے لیے اصلی گھر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میرے نبی نے جب کچھ نہیں تھا، بس احتیاط لفظ کہہ رہا ہوں، ورنہ اس پر 1 گھنٹہ الگ چاہیے مشتاق بہن کو بولنے کی، کبھی بولوں گے انشاءاللہ۔ نہ عدم تھا نہ آدم، لیکن صاحب آپ چپ رہے، مجھے کب تک دکھ رہے۔ ملا باقر صدرہ نے بہت بڑا فلسفہ لکھا ہے، لیکن میں ان جیسے علماء کی چوتیوں سے یہ جملہ لے رہا ہوں۔ بابا جی نہ کون تھا نہ فیکون تھا، اللہ تھا، نبی تھا، علی تھا۔ دیکھیے جب کوئی ایک ایسی چادر کوئی بنتا ہے تو وہ اکیلی ہوتی ہے، بالکل اکیلی، اسی کے ساتھ اگر دوسری چادر آ جاتی ہے تو اب یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، اب یہ چادر اس چادر جیسے، مگر جس نے بنایا تھا وہ ایک ہے، وہ 2 نہیں ہوئی۔ جس نے یہ چادریں بنی تھی وہ ایک ہے، وہ 2 نہیں ہوں گے، چادریں ہوں گی 2، ایک ادھر رکھی ایک ادھر رکھی۔ اب دونوں چادریں ایک جیسی ہیں، اب یہ چادر لا شریک نہیں، کیونکہ اس جیسی کوئی اور چادر ہے۔ اب یہ چادر لا شریک نہیں، کیونکہ اس جیسی کوئی اور چادر ہے۔ جاہلو، اب پتہ چلا میرے نبی اور علی کے نور میں فرق کیوں نہیں ہے،
کیونکہ وہ بھی لا شریک ہوتا، نبی بھی لا شریک ہوتا، ہمیں پتہ کیسے چلتا معبود کون ہے، عبد کون ہے؟ اللہ نے محمد جیسا بنا کے بتا دیا، لا شریک میں ہوں، یہ اس کا شریک ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہنے آپ کے نبی صاحب اور آپ کو سامنے رکھے، آپ مجھے مطمئن کرو، آپ مجھے مطمئن کرو، آپ تو روز ہوتے ہیں، آپ مجھے مطمئن کرو۔ یہ مولوی ترجمے کر رہے ہیں نا کہ مولا علی نے فرمایا میں نبی کے ادنا سے غلاموں میں سے ادنا سا نوکر ہوں۔ کبھی مولا علی نے نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں، نبی نے 70 مرتبہ کہا علی تم مجھ جیسا ہے۔ میں اپنے کام میں پیر نصیر شاہ صاحب پوری زمانہ 70 مرتبہ نبی نے کہا یا علی انت لحمو کا لحمی دمو کا دمی، حسبو کا حسبی سلو کا سلوی نسلو کا نسبی، حربو کا حربی تم مجھ جیسا میں تجھ جیسا، من کا من ہو تم مجھ سے میں تجھ سے۔ زبان کٹوا دوں گا اگر میرے پیر ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ میں نبی جیسا ہوں تو پھر شرم کر، جب کعبے میں آنے والا نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو بصرے کی کھجوریں کھانے والا نبی جیسے کیسا ہو گیا؟ جو ہے نا مگر یہ کہہ دینا کہ میں اپنا سا غلام ہوں، یہ کہا ہے میں اپنا سا غلام ہوں، یہ کہا لکھا ہے، اب کہا ہے۔ نبی صاحب چکنا بڑا باریک ہے، ٹھنڈے سے اوپر ہو جائے ٹائم کو معاف کر دیجیے، ہاں لوگ میری صاحب حکمت ڈوم دے ڈوم بند طبیعت خراب تو حقیقت سے ہے بے خبر نہ علی کو دیکھ مجاز میں، کیا کہنے تو حقیقت سے ہے بے خبر نہ علی کو دیکھ مجاز میں، یہ وہ راز حق ہے جو نہ آ سکے تیرے بہر کرے کعبہ پہ جو رکھے جبی، علی کہے تجھے زمین، تیرے دل میں حب علی نے کیا ملے گا؟ خون بولتا ہے جس کا بھی ہو، سید ہے نا اس لیے دادا کے لیے بولے ہیں، ورنہ لوگ تو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ وہ جو ہے نا صلوات علی محمد پر علی کو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا سا غلام ہوں، سن لیجیے اس کی تشریح سن لیجیے۔ مولانا صاحب آپ سے دعا چاہیے، قبلہ بھائی صاحب نے صاحب مولانا کو سلام علیکم، میرے نبی فرمایا لوگوں میں عبد محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرا نبی ہے عبد خدا۔ آئے کرو سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لا الہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گی رات و رات اپنے عبد کو۔ اب علی نبی عبد ہے اللہ کا، علی نے کہا میں عبد کس کا ہوں؟ نبی کا، تو ہم نے عبد کے معنی ادنا سا غلام نہیں لیا، تو پتہ نہیں عبد کسے کہتے؟ تبارک الذی نزل فرقان الی عبدہ۔ ہائے ہائے، آج یا مجھے مار جانے دو یا پھر آج انشاءاللہ ان در و دیواروں سے علی علی کی صدا ہے، میری بیوی کا صدقہ جو ممبر پہ اداکاری کرے اس کی نسل پہ لعنت، یہ میرا فیضان ہے، ماجد سر اٹھائے گا۔ تبارک الذی نزل فرقان الی عبدہ، آگے جی آیت ہے سورہ آل عمران میں، ہم نے فرقان نازل کیا اپنے عبد کے دل پر۔ اگر تو بھی آل محمد جیسا عبد ہے تیرے دل میں قرآن کیوں نہیں آتا؟ تو محتاج قرآن کیوں ہے؟ مناظر جنازہ میں عبد کہتے ہو نا، تم ہو غلام، اب میرا نبی عبد ہے اللہ کا، علی ہے عبد مصطفیٰ۔ اب اللہ نے قانون بنایا، بھائی مطالب شاہی صاحب مولانا السلام لکھے، بھائی مطالب صاحب کہا کہ جو میرا عبد ہوگا نا اس سے میں میراث کرواؤں گا، پرسوں کی ہے تقریر کا، اسے میں میراث کرواؤں گا۔ اب نبی کی میراث ہوئی سر عرش، نارائن کے نیچے جناب جبریل امین رہ گئے،
آپ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے اور وہاں گئے جہاں جبریل بھی نہ پہنچا، وہاں میرے حضور پہنچے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، اب ہوگا سوال کہ نبی عبد تھا اللہ کا، اللہ نے معراج کروائی، اب علی عبد ہے نبی کا، تو نبی نے علی کو معراج کہاں کروائی؟ میں اپنے دل سے نہیں اپنے مولا کا جملہ پڑھتا ہوں، صاحب میں حاصل بلاغہ کا جملہ پڑھتا ہوں۔ میرے مولا سے پوچھا کہ یا علی آپ کبھی معراج پہ گئے؟ آپ سے تو تھے نا لوگ، یا علی آپ کبھی معراج پہ گئے؟ تاریخ کہتی شاید 3 دفعہ میرے علی شہنشاہ نے اپنے سینے پہ آہستہ آہستہ ہاتھ مارا اور کہا قسم ہے عشر توحید کی جس کے قبضے میں مجھ علی کی جان ہے، بعد از محمد کائنات میں کسی کو ایسی معراج نہیں ہوئی جیسی مجھ علی کو ہوئی۔ دیکھیے اتحاد میرے علی کی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیے اتحاد میرے علی کی۔ آپ نبی عرش پہ گئے نا، زمین نیچے، فرش نیچے، تحت الثری نیچے، پورا قرآن نیچے، ہوائیں نیچے، خلائق ادائیں، فرشم برشدوں ششم چہارم پنجم ششم ہفتم صدرہ صدرۃ المنتہا، وہاں پہ نبی پہنچے۔ اب نبی کی نالین کے نیچے ہے پوری کائنات، نبی کی باجی نالین کے پیچھے ہے۔ اب یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے زمین پر، میں کھڑا ہو جاؤں ٹیبل پر، اب میرے پاؤں ٹیبل پر ہے، ٹیبل کے پاؤں زمین پر ہے، ٹیبل زمین سے اونچا ہو گیا، میں اس سے اونچا ہو گیا۔ توجہ، جملہ پورا سمجھنا، میں جوش میں ہوش نہیں کھوتا۔ شان رسالت پہ میرا سلام ہے، عظمت رسول پہ میرا سلام ہے، پوری کائنات میں سجدہ ہی میرے محمد کو ہے کہ وہ علی کا مولا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں سجدہ ہی میرے نبی کو ہے کہ وہ میرے علی کا مولا ہو۔ توجہ، اب پوری کائنات نیچے، اب داد نہیں چاہیے، صرف آپ سے دعا چاہیے۔ نبی کے نالائن اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر، پھر نالائن سے اوپر آپ کے سراپا مبارک، سراپے سے اوپر آپ کا بطن مبارک، بطن مبارک سے اوپر آپ کا سینہ مبارک، سینہ مبارک سے اوپر آپ کے دوش مبارک، اور دوش خالی نہیں ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، بتانا مجھے شیعوں کو کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہ مہر نبوت ثبت ہے، اور مہر ہے قرآن کی، مہر ہے قرآن کی۔ جب میرے نبی نے دیکھا نا، جاہل پوچھتے ہیں علی کی معراج کیا ہے، فتح مکہ کو سارے بت توڑ کر نبی نے کہا علی میرے کاندھوں پہ آ جا۔ ہائے 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 ہائے، کوئی کیا بولنے والا؟ وہ میں واقعہ آپ کو پرسوں سنا چکا، جب نبی کے کاندھوں پہ میرے مولا علیہ السلام کھڑے ہوئے نا، اب سرکار نے نیچے سے جملہ فرمایا، مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے، 1 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے نا مجھے بس دعا کر دینا، میری معراج ہو جائے، میری معراج ہو جائے۔ سرکار نے جملہ فرمایا، علی علی، جی میرے نبی، جی میرے آقا، علی جی میرے نبی، کیا محسوس کر رہے ہو؟ کتنی بلندی ہے؟ میرے علی مسکرا کے کہتے ہیں مولا عرش منتہا تو تیرے قدموں کے نیچے ہے، مجھے نہیں پتا تیرا علی کہاں۔ شیعہ پہ حیرانگی ہوتی ہے جو کسی جاہل سے، علی کا جاہل سے مقابلہ کرواتا، یہ علی کی بلندی ہے۔ علی اس معراج میں پہنچے جہاں بعد از مصطفیٰ یہ کسی کو معراج نہیں۔ اپنے اپنے گاؤں کی خبریں کریں کرتا ہوں۔ علی اس معراج میں پہنچے جہاں کسی نبی کو بعد از محمد مصطفیٰ وہ معراج نہ ہوئی۔ علی کا نبی کے کاندھوں پر کھڑے ہونا بڑے آسان تھا، اور یزید کے دربار میں سجاد کھڑا ہوتا۔ آپ جانتے ہیں بیت کے مسائل دیکھتے ہیں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، میں حسین کے علاوہ آپ بھی آپ کی محافظت فرمائے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ دربار یزید میں میرے بیمار شہنشاہ کا کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ سارے سیدزادے مجھے اجازت دیجیے۔
علی رضا شاہ جہاں سجاد کھڑے تھے نا، اللہ جانے ساتھ کتنی مخدرات قسمت والی، کیونکہ بیویوں کا نام نہیں لیتا، کوئی روئی یا نہ رہے، کبھی میں بیویوں کے نام نہیں لیتا، ساتھ اللہ جانے کون کھڑی تھی کہ جس کے وزن کی وجہ سے سجاد ایسے چلتا۔ بسم اللہ مولا آپ کو کوئی غلط نہ دے۔ اس صدر شاہ نے سید عادل بھی ہے، امام حسین کے ذاکر بھی ہے، اسے مجھے ناصر بھائی کہتے ہیں، مولانا میرے دل میں درد ہونے لگی جب آپ نے بی بی کے مسائل پڑھے، آج پھر کیسے سنو گے؟ سیدزادوں مجھے اجازت دیتے ہیں، جہاں اتنی دیر مجھے برداشت کیا ہے، صرف 5 منٹ اور اپنی بیٹیوں کے حصے کے لیے مسائل پڑھ لو۔ میری بیٹیوں رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اترے۔ میری بیٹیوں اتنی باپردہ ہو کر آیا کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر رونا شروع کر دیں۔ اور جتنے میرے علی کے پاکیزہ شیعہ بیٹھے ہیں، میں درخواست کر رہا ہوں، میرا ایمان نہیں کہ آپ میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، احتیاط میں بیٹھے ایک لائٹ جلتی ہے، مجھے پیچھے کا اجتماع نظر آنے دے۔ میرے بچوں، ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پینا۔ مجھے قسم ہے بی بی کی چادر کی، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے جب تک نہیں رو سکا، ان شرابیوں کی وجہ سے آدم ستار 18 گھنٹے بہن کا جنازہ اٹھا کر کہتا رہا شام والوں ایک پردیسن مر گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حق ادا کر دیا آپ نے رونے کا۔ میری پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ بابا جی، بابا پیر عادل شاہ نقوی صاحب، بھائی ساجد نقوی صاحب، بابا تسلیم شاہ جی، بابا شاہ جی، زیدی صاحب قبلہ علی عباس، آپ سارے سیدوں سے اجازت لے کر آج میں چاہتا ہوں آپ کو تاریخ مجلس بتاؤں۔ بس یہی میرا مسائل ہوگا، تاریخ مجلس بتاؤں۔ قبلہ آپ مسلسل حاضر ہوتے رہے، اس مجلس کی تاریخ کیا ہے؟ عزاداروں، جب یزید ملعون نے یہ کہا نا قید رہا ہے، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ آج میں یوکے میں ہونا تھی، جب انشاءاللہ 16 اگست کو مجھے واپس جانا ہے نا، تو بابا جی بڑی خوشی ہوگی کہ میں اپنے وطن جا رہا ہوں۔ روز اپنی بیٹی سے فون پہ بات کرتا ہوں، میری بیٹی ٹھیک ہے، بیٹی روز پوچھتی ہے بابا تھک تو نہیں گئے، بابا میڈیسن لیے کہ نہیں، بابا یہاں لوگ اچھے ہیں؟ ہاں بیٹا، بہت عزت کر رہے ہیں، بہت پیار دے رہے۔ میں نے 4 پر کرانا، میری بیٹی میری دعوتیں ختم نہیں ہو رہی، اتنا لوگ پیار دے رہے۔ آج امام حسین کے ذاکر ایک شہر میں آیا تو اسے لوگ اتنی محبتیں دے رہے، اللہ جانے حسین کے بیٹے کو مسلمانوں نے اتنی محبت دی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے آگ پھینکی۔ اور کوئی کم نہ دیکھا میں حسین کے نام۔ اگر بھائی تھوڑی آواز کھولیے گا، اس کی جتنی کھلتی ہے چونکہ مسائل پہ میرا کلیجہ لگتا ہے۔ جی بسم اللہ، بہت شکر گزار، مولا آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ پہلی مجلس میری بی بی نے زندان میں قائم کی، سمجھ آ گئی تو صبح تک رہو گے۔ میری بی بی نے فرمایا سجاد بیٹا یزید ملعون کو کہہ دے میں سیدہ کی بیٹی ہوں، میں علی جیسے امیر المومنین کی بیٹی ہوں، ہمیں کوئی لوٹ کا مال نہیں چاہیے، صرف شہیدوں کے سر چاہیے۔ یہ خاموشی نہیں ہے، میں نے جلدی کی پھر پورے مسائل کو عرض کرنا، صرف شہیدوں کے سر چاہیے اور عزاخانہ چاہیے زندان والا۔ جب میں اپنے بھائی کی مجلس پڑھوں، عزاداروں علامہ دربندی، علامہ باقر مجلسی، علامہ آیت اللہ ابوالقاسم داؤدی، تینوں نے اس روایت کو لکھا کہ بی بی کو ایک زندان ملا، میں کیسے پڑھوں، کیسے سنوں؟ آپ سب ماشاءاللہ کھانا کھا کے آئے ہیں، گھر جا کے کھانے کھا لو گے، کوئی 10 میل سے آیا، کوئی 60 میل سے آیا، کوئی 30 میل سے آیا، گھروں میں خیر سے چلے جاؤ گے۔ میری بیٹیوں قسم ہے مجھے میرے مولا کی عزت کی، بس کیا مجمع تھا، علی کی اجڑی ہوئی بہویں بیٹھی تھی، علی کی اجڑی ہوئی بہویں بیٹھی تھی، علی کی اجڑی ہوئی بیٹیاں بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ علی کی شہزادی کھڑی ہوئی اور برات کی جناب سجاد نے کروائی۔ ناصر بھائی آپ ذاکروں کے لیے پڑھو، جناب سجاد کی آواز آئی، خبردار ہٹو بچو، کا بیٹا کس کا سر آیا؟ رو کے کہتے ہیں اللہ قاسم بھیا کا ماتم کر لینا، امیر بن کے
कासिम का सर आया, आलिया की आवाज आई, भैया आवाज आई, फरमा भाभी। अपने कासिम को रो ले। अज़ादारों मुद्दत के बाद माँ के हाथों पर मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। कासिम का सर आया, पढ़ूं या मैं छोड़ दूं? बीबी ने देखा घोड़े के सुम का निशान कासिम के रुखसारे पर है। बीबी ने चूम के कहा, ओ मेरा दूल्हा शहजादा, और तुझे तो सेना पहनना था, और घोड़े की टापों में नसीब। कोई भैया आवाज करेगा, काश माइक पे ही होता। मौला आपको कोई गम न दे। अल्लाह हसन कदीरी साहब को सैयद कुल्ली अता फरमाए। जो बंदा कहता है ना, मेरी माँ मर गई थी, मुझे रोना नहीं आया, मेरी आंखें बंद है, मैं अपनी बीबी के पाकीज़ा रूहानी तौर पर बीबी की कनीज़ों के कदमों में अपना सर रख कर ये चूल्हा मांग रहा हूँ और हिम्मत मांग रहा हूँ कि तुम बर्दाश्त कर जाओ। अब एक ऐसा सर आया कि जिंदान में क़यामत होगी। मैंने पूरी रिवायत नहीं पढ़ी। शहजादियों ने अपने सरों दीवारों से दे मारे। जानते हो किसका सर था? सज्जाद ने जमीन पे बैठ के ऐलान किया, अम्मा 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 अम्मा, अली अकबर का सर आ गया। बड़ा दिल वाला जिसकी आय में निकली, अम्मा अली अकबर का सर आ गया। एक मरतबा अली की बेटी खड़ी हुई, रो के कहा, आओ मेरा बेटा, और तेरी माँ तुझे देखने के लिए तरस गई। बीबी ने मुझसे पाक, बीबी ने मुझसे पाक आपकी पाक अम्मा के हाथ पे रखा। नाम नहीं लूंगा, अली अकबर की अम्मा का नाम जानते हो? बीबी ने कहा, बीबी 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 बेटा तेरा है, बेटा तेरा है, मैं तो सैयदों की नौकरानी हूँ। मेरी पाक बीबी ने माथा छू के कहा, भाभी तेरी वफा पे कुर्बान, मगर आज खुल पे रो ले। जितने मर्द हजरात बैठे हो ना, कोशिश करना अमीर बनकर मसाइल का ये हिस्सा ना सुनो। कल तैयार होके आइएगा, हजरत अब्बास के मसाइल पढ़ने। अज़ादारो भाई मलिक नासिर साहब, मौला आपको कोई मान न दे। आप जो सर आया, कयामत बर्बाद हो गई। जनाब सज्जाद पहले उस दीवार से लगे, फिर उस दीवार से लगे। आलिया की आवाज है, सज्जाद कौन आया? अम्मा मेरा चचा था। देखो मेरी बेटियों की तरफ क्या क़यामत। मर्द भी सोच रहे कोरोना करी, अम्मा ओ मेरा शेर आ गया, ओ मेरा चचा था। जिन्हें मैं नजर आ रहा हूँ ना, 1 मिनट के लिए सर उठाना, बीबी का वास्ता दे रहा हूँ, बेटा ये चाहता मुझे देना, 1 मिनट के लिए सर उठाना। नबी साहब की बोला, 4 में मर जाऊँ, मैं रिवायत नहीं छुपा सकता, क्योंकि इमाम ज़मान फरमाते हमारे मसाइल पे पर्दा न डालो। सारे सर आते रहे, बीबियां रोती रही। जैसे ही मेरे गाजी का सर बीबी के हाथों पे आया ना, कैसे पढ़ूं सदर भाई, गाजी की आंखें खुली थी। करबला गैरतमंदों का मसला है। जैसे ही आलिया ने उठाया, गाजी की आंखें बंद हो गई। मैंने पढ़ दिया है, तुमने सुन लिया है। मेरा पढ़ना आसान था। अली की बेटी रो के कहती हो, मेरा शेर आंखें खोल, ओ तेरी बहन राजी है, ओ मेरा नाना राजी है, आंखें खोल, तुम्हें अभी हाथों के निशान। शायद आखिरी जुमला हो, शायद आखिरी जुमला हो। जिसके घर एक बेटी है वो हाय जरूर करना, जिसके नहीं है दुआ करो, अल्लाह तुम्हें एक बेटी जरूर दे। नबी साहब किबला ऐसे साथ लिखा जनाब सज्जाद में वापस, और एक तरफ दौड़ पड़े, अल्लाह करना पड़ सकता, एक तरफ नबी साहब दौड़ पड़े। अज़ादारों ये मंजर अली की बेटी ने देखा, रो के कहा, सज्जाद सज्जाद मेरा दिल नहीं भरा, मेरे गाजी का सर लेके कहाँ जा रहा है? सज्जाद रो के कहते हैं, अम्मा किसी की वसीयत पूरी करने जा रहा हूं। चलो समझ आ गई है तो हाय करो, किसी की वसीयत पूरी करने जा रहा हूँ। बेटा किसकी? काम जब मैंने अपनी बीमार शहीदा बहन को दफन किया था तो उसने कहा था, अगर चचा पास का सर मिल जाए मेरी कब्र में ले
غازی کا کٹا ہوا سر سجاد لے گا قبر میں کہتا ہے سکینہ اٹھ دے چچا مل سکینہ اٹھ دے چچا ملنے آیا ہے علامہ مجلسی کہتے ہیں قبر ہلی ایک مرتبہ پاس کے اٹھ لے سجاد نیچے بیٹھ کر کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز آئی آخری جملہ ہے کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز آئی سجاد کہ خاموشی نہیں قیامت ہے سجاد جو میرے جمیل چچا میرا سر اٹھا لے وہ تو چچا کہا دو باتیں ہیں ایک میں مرشد ذاتی سے شرمندہ ہوں تو غازی میں تیری وفا پہ قربان جتنے سید بیٹھے ہو نا سب سے زیادہ عباس پہ رویا کرو تمہاری آقا ذاتی عباس پہ روئی ہے لیکن صاحب اور آپ کے ساتھ ایک تو آریہ سے شرمندہ ہوں دوسرا بیٹا جب سے تو نے میرا سر رکھا ہے نا قبر کے اندر میری مرشد ذاتی رو رہی ہے میری مرشد ذاتی رو رہی ہے عزاداروں سے کہتے سجاد رہے آخری جملہ قبر پر سامو رکھا آریہ کی آواز آ رہی تھی سجاد میرے چچا کا سر نہ اٹھانا اسے کہہ دو اور تیری بیٹی راضی ہے لیکن چچا پھار تو پانی نہیں لایا نہ تیری بیٹی کا غسل ہوا ہے نہ تیری بیٹی کا کفن ہوا ہے ہائے سجاد ہائے عالیہ موت میں حسین